السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں اللہ کی رحمت سے آپ سب دوست خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کی ہماری ویڈیو کا موضوع ہے اخفاء۔ اخفاء کیا ہے، لغوی معنی کیا ہے اور اصطلاحی معنی کیا ہے، یہ ہم آج کی ویڈیو میں سیکھیں گے۔ اخفاء نون ساکن اور تنوین کے احکام میں سے چوتھا اور آخری حکم ہے۔ اخفاء کسے کہتے ہیں؟ نون ساکن اور تنوین کے احکام میں سے چوتھا اور آخری حکم اخفاء ہے۔ اخفاء کی تعریف کیا ہے؟ لغوی عربی میں اخفاء کے معنی ستر کے ہیں، یعنی چھپانا۔ جیسا کہ ہم اردو میں بھی کسی چھپی ہوئی چیز کو کیا کہتے ہیں؟ مخفی یا خفیہ۔ ٹھیک ہے، تو عربی زبان میں اخفاء کے معنی کیا ہوئے؟ ستر کے۔ یہاں علم تجوید کی اصطلاح میں اخفاء سے مراد یہ ہے کہ کسی حرف کو اس طرح پڑھا جائے کہ اظہار اور ادغام کے درمیان کی کیفیت ہو، یعنی نہ ہی آپ اس لفظ کو مکمل طور پر ظاہر کر رہے ہوں اور نہ ہی اسے مکمل طور پر پوشیدہ کیا جا رہا ہو، بلکہ ایک درمیان کی کیفیت ہو۔ تو ایسے کیفیت کو کیا کہا جاتا ہے؟ اخفاء کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، دوبارہ سے سن لیں، علم تجوید کی اصطلاح میں اخفاء سے مراد یہ ہے کہ کسی حرف کو اس طرح پڑھا جائے کہ اظہار اور ادغام کے درمیان کی کیفیت ہو۔ تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں آج کا ہمارا سبق۔ آج ہم نے پڑھنا ہے سورہ نساء پارہ نمبر 6 سے، اور انشاءاللہ اس کی ابتدائی ہم 2 یا 3 آیات وقت کو دیکھ کر پڑھیں گے، اور اس میں ہم انشاءاللہ دیکھیں گے اخفاء کو کہ کہاں کہاں پر اخفاء آتا ہے اور ہمیں اسے کس طرح ادا کرنا ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم۔ ٹھیک ہے، سب سے پہلے تو دیکھ لیے لا يحب اللہ، لام الف زبر لا ہے، تو الف سے پہلے اگر زبر آ جائے تو یہ الف مدہ کہلاتا ہے اور اسے ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھا جاتا ہے، اس لیے ہم اسے کھینچ رہے ہیں لا۔ ٹھیک ہے، یحب اللہ، ہا کو آپ نے، یہ ہا جو ہے وہ حلق سے نکلے گا۔ اسی طرح با کو ہم نے کس طرح پڑھنا ہے؟ با مشدد ہے، تو مشدد کو حرف کو کس طرح پڑھا جاتا ہے؟ سختی کے ساتھ ذرا رک کر، اس لیے ہم اسے کیسے پڑھ رہے ہیں؟ حب اللہ، لا یحب اللہ، سختی کے ساتھ ذرا رک کر۔ لفظ اللہ پر کھڑا زبر ہے اور تشدید بھی ہے، اس لیے لفظ اللہ سے پہلے زبر یا پیش ہو تو اس لفظ اللہ کے لام کو موٹا کر کے پڑھا جاتا ہے، اور اگر زیر ہو اس سے پہلے تو اسے باریک کر کے پڑھا جاتا ہے۔ یہاں پر لفظ اللہ سے پہلے پیش آ رہا ہے تو ہم اسے موٹا کر کے پڑھیں گے، یعنی پر کر کے، جس سے عربی میں تفخیم بھی کہا جاتا ہے۔ دوبارہ سے سن لیجئے، لا يحب اللہ الجہر بالسوء، را کو بھی موٹا کر رہے ہیں، جہر، را موٹا ہوگا تو قاعدہ ہے را سے کے اوپر زبر یا پیش ہو تو را موٹی پڑھی جاتی ہے، اور اگر را کے نیچے زیر آ جائے تو را کو باریک پڑھتے ہیں۔ یہاں پر را کے اوپر زبر ہے تو اس لیے جہر، ہم نے را کو موٹا کرنا ہے۔ بالسوء، سین حروف جو ہے یہاں پر کس کی آواز نکلے گی؟ سیٹی کی آواز نکلے گی۔ ٹھیک ہے، حروف صفیریہ میں سے ہے یہ، تو یہاں پر سیٹی کی سی آواز نکلے گی۔ بالسوء من القول الا من ظلم، یہاں پر دیکھیں نون پر ہم کیا کر رہے ہیں؟ اخفاء کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، الا من ظلم، یہاں پر آپ کو دیکھیں وہی کیفیت نظر آئے گی، یعنی اظہار اور ادغام کے درمیانی کیفیت آپ کو محسوس ہوگی، الا من ظلم۔ ٹھیک ہے، آگے دیکھ لیجئے، وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا، آگے دیکھ لیں، إِن تُبْدُوا،